یہ بتائیے کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں تو وہ مطلب ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے؟ دیکھیں یہ کوئی بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہوں، باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے. ہوں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے بخاری مسلم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. جتنی بھی احادیث ہیں ان کے نماز پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ ہوں، اللہ اکبر کہہ دو پھر اپنے ہاتھ گرا دو. ہاتھ ہوں، باندھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک بھی حدیث ہوں، صحیح آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. بخاری میں یہ ہے آپ مجھے وہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ باندھ لیں. کہ وہ نہیں کہتا کہ پیغمبر نے بولا ہے. ہمیں حکم ملتا تھا. اب یہ ہوں، حکم ملتا تھا کب ملتا تھا؟ مثلا عثمان کے زمانے میں تھا, خلیفہ ثانی کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت ہوں، اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہاتھ نہ باندھا کرو. یہ مجوس کی ہوں، سنت ہے. یہ مجوسیوں کی رواج ہے. جی ہاں. آج بھی ہوں۔ جو ہے مالکی اچھا فرقہ یہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں. مالکی جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. آ, یہ دیکھیں موطا امام مالک ہے. ایک منٹ بھائی. یہ المدونۃ الکبریٰ ہے لابن رشد. مدونۃ الکبریٰ خود مالک ابن انس کی ہے, اس کے ساتھ مقدمات ابن رشد بھی ہے. مالک ابن انس کی اپنی ہوں، کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ. چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. الاعتماد فی الصلاۃ والاتکاء وضع الید علی الید. نماز میں ٹیک لگا دینا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا. وقال مالک ابن انس جو مدینے کا رہنے والا تھا, ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا تھا, مالک مدینے کا آدمی ہے اور وہ مجتہد ہے, فقیہ ہے جو مدینے کا, وہ محدثین کے بیچ میں پلا بڑا ہے. مالک نے کہا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ, کہ انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اس طرح رکھ دینا نماز میں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ, کہتا ہے فریضہ میں تو اس کی کچھ بھی سنت نہیں ہے. وکان ہوں، یکرہ, اور کہتا تھا کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنی چاہیے فرائض میں. کہتا تھا نوافل میں اذا طال القیام فلا باس بذلك يعین به نفسه, کہتا ہے نوافل میں سنت نماز میں اگر کوئی شخص مثلا بہت نماز بہت طویل ہو جائے, لمبی ہو جائے, تو وہ تک جائے, وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ ادھر رکھ دے تو کوئی اس میں کوئی جائز ہے, وہ جائز ہے, نہیں کہتا تھا کہ سنت ہے. کوئی کر دے تو صحیح ہے. ہوں۔ تو یہ ملاحظہ کر, بتائیے اگر یہ کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی, اگر کوئی, میں نے عرض کیا نا کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس کا ہاتھ ہوں، پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. اس طرح نہیں کہتا تھا یہ کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ فریضے میں ہے ہی نہیں. یہ شرح سے یہ بخاری ابن بطال کی ہے, جزء ثانی صفحہ نمبر 358. ملاحظہ کریں. ورأت طائفة ارسال الیدین فی الصلاۃ, ایک بہت بڑے تابعین کا اور صحابہ کا گروہ ہے جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. روی ذلك عن ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر, اسی طرح حسن البصری, سعید ابن المسیب, سعید ابن جبیر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تو فذهب ففرق بینہما, جا کے اس نے اس کے آنکھیں کو ہاتھیں کھول دی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. وراوا ابن قاسم عن مالک, ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا لا احبه فی المکتوبہ, اس نے کہا کہ مکتوب نماز میں, واجب نماز میں, فرض نماز میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. ولا بأس به فی النوافل من طول القیام, لیکن جو نافلہ پڑھتا ہے, نماز لمبی ہے بھائی, تک جاتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے, وہ اس کی منع نہیں ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں, کافی ہے بھائی, آپ سوال دوسروں کو بھی بات کرنے دیں. ٹھیک ہے نا بھائی, صحیح ہے.